السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہبہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکے دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں ہی دیتا ہے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں دیتا۔ بے شک وہ علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تخلیق کا معاملہ کہ اس نے اپنی جو مخلوق پیدا کی ہے، تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ جو چاہے جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے، یہ سب اس کا معاملہ ہے۔ اور اسی میں فرمایا کہ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے، صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ پہلے ہی بیٹیوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہی دیے ہیں، بیٹیاں نہیں دیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بیٹیاں بھی دی ہیں، بیٹے بھی دیے ہیں، اور چوتھی حالت یہ ہے کہ جن کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ برائے کرم بیٹھ جائیں، اس وقت کیمرے اپنے بند کر دیں۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، کسی تماشا دیکھنے نہیں آئے، یہاں پر بیٹھ جائیے بس۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی گئی ہے اور واضح کر دی ہے قرآن کریم میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مرد اور عورت پیدا کیے ہیں، جسے فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليما خبيرا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ لوگو، میں نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اس سے مرد اور عورت پیدا کیے ہیں۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں وہ دو ہی جنس ہیں، مرد اور عورت۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تیسری جنس جس کو آپ کوئی ہجڑا کہتا ہے، کوئی مخنث کہتا ہے، کوئی خواجہ سرا کہتا ہے، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ لیکن قرآن کریم سے تو جو معلوم ہوا یہی معلوم ہوا کہ اصل اللہ تعالیٰ کی تخلیق یہی دو چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے پھر اس کو اگر ہم تفصیل سے جائیں اس معاملے کو دیکھنے کے لیے، تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اصل تو اللہ کی تخلیق وہ واضح ہے کہ جو مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کی ہے، اور تیسری جنس اس کے بارے میں بھی کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی یا تو مرد ہے یا عورت ہے، لیکن اس کا معاملہ جو ہے وہ مخفی ہے، مبہم ہے، نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی ایسا شخص، کچھ لوگ تو وہ ہیں جیسے ہی بلوغت تک پہنچتے ہیں تو بلوغت میں پھر معلوم ہو جاتا ہے، جس میں مردانہ صفات پیدا ہو جائیں وہ مرد ہے، جس میں زنانہ صفات ہیں وہ عورت ہے۔ تو یہاں پر بھی پھر آپریشن کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے اس کو اس کی اصل جنس کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اصلاح جنس ہے، اس جنس کی، اس کے مرد یا عورت ہونے کی اصلاح کر دی گئی کہ اگر وہ اس میں مردانہ صفات ہیں
تو وہ مرد ہے، اس کو مرد بنا دیا جائے گا۔ جو ڈاکٹرز اس معاملے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو اس کی جتنی بھی ایسی صفات ہیں اس کو اجاگر کیا جائے اور اس کو مرد ڈکلیئر کر دیا جائے، یہ ایک جائز شکل ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر اس میں زنانہ صفات ہیں تو بھی ڈاکٹر آپریشن کر کے علاج کر کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ عورت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر زنانہ صفات پیدا ہو گئی۔ تو یہ تو وہ جائز شکلیں ہیں کہ جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جس کے بارے میں آج ہم یہ سب کچھ سن رہے ہیں کہ ایسا ایک ایکٹ پاس کر دیا گیا ہے ہماری پارلیمنٹ کی طرف سے کہ جس میں جو چاہے مرد بننا چاہے مرد بن جائے، جو عورت بننا چاہے عورت بن جائے، کھلی چھٹی ہے۔ تو یہی دیکھ لیجئے کہ اسلامی مملکت میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی نہیں بولنے والا سوائے جو اسلام کا نام لینا جانتے ہیں اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دوسری جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب چپ، کوئی نہیں بولا۔ وہ نہیں جانتے کہ اس کے ذریعے سے کہ وہ جو یہ قانون پاس کر رہے ہیں کہ جس میں تبدیلی جنس، ٹرانسجینڈر، کہ انسان جو چاہے بن جائے، ایک مرد ہے وہ جا کے نادرا میں اپنا نام لکھوا دے کہ نہیں میں مرد نہیں عورت ہوں، کہ عورت جائے اور وہ جا کے کہلوا دے کہ وہ عورت نہیں ہے مرد ہے۔ تو 2018 کے اس ایکٹ کے بعد سے لے کر آج تک مرد سے جو عورت بنے ہیں 16,530 افراد مرد عورت بن چکے ہیں، اور جو عورتوں سے مرد بنی ہیں وہ 12,154 ہیں، جو کہ اصل میں عورتیں تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو مرد بنا لیا ہے۔ اور جو مرد سے خواجہ سرا بنے تھے وہ 9 ہیں، اور عورت سے خواجہ سرا کوئی نہیں بنا، اور خواجہ سرا سے جو عورتیں بنی ہیں وہ 9 ہیں، اور خواجہ سرا سے مرد بنے ہیں وہ 21 ہیں۔ تو یہ اعداد و شمار یہ حکومت پاکستان کے دیے ہوئے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ اگر یہ لوگ جو مرد سے عورت، عورت سے مرد بنے ہیں ہزاروں کی صورت میں، تو کیا یہ جو عورت بن گئے ہیں وہ عورت سے شادی کریں گے یا مرد سے شادی کریں گے؟ اور جو مرد بن گئے ہیں، جو عورتیں مرد بن گئی ہیں، وہ کیا کریں گی؟ وہ کسی عورت سے شادی کریں گی یا مرد سے شادی کریں گی؟ اس لیے کہ اللہ کی تخلیق نہیں بدلی جا سکتی۔ وہ عورت مرد بننا چاہے تو صرف نام کی حد تک بنے گی، کہ کل وہ ایک مرد کا نام تھا، آج وہ فرزانہ بن گئی، زنانہ بن گئی۔ اسی طرح وہ شخص جو کہ مرد تھا اور اس نے عورت کا نام لے لیا، عورت نے مرد کا نام لے لیا۔ تو یہ تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں صرف نام کے لحاظ سے، جینڈر تبدیل کیا جا رہا ہے، یہی وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نہ اللہ کے دین میں ہے، نہ قانون میں ہے، نہ شریعت میں ہے، نہ اخلاق میں ہے۔ یہ اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس معاشرے کو تباہ کر دیا جائے، اس میں کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ سب سیکولر ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ اس ملک کو ایسا ایک سیکولر ملک بنا دیں جیسے کہ انڈیا ہے، جیسے کہ اور ملک ہیں۔ اسلامی ملک نہ رہے، کوئی اسلام کا شائبہ نہ رہے اس میں، اسی لیے وہ اس قسم کے قانون لا رہے ہیں اس ملک میں۔ پہلے بھی انہوں نے ایک ملک میں کوشش کی، لیکن وہاں کا جو بھی حکمران تھا وہ واقعی مرد تھا۔ اس نے سب جو بھی اس قسم کی حرکت کرے گا میں اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دوں گا، کوڑے لگاؤں گا، تو کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن یہاں پر کامیاب ہو گئے۔ اب اس میں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، وفاقی شرعی عدالت میں، اسلامی نظریاتی کونسل میں اس پہ بحث و مباحثہ ہوگا۔ اور اصل چیز کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہم جنس پرستی ہے، ہم جنس پرستی کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک کیس آ چکا ہے جہاں پہ ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس کا نکاح اس لڑکے سے ہو جائے،
تو کیا ہم اس حد تک گر جائیں گے؟ کیا ہم اس حد تک تباہ ہو جائیں گے؟ اس پر قوم لوط کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے. ایسے ہی کام کرنے والی وہ قوم کہ جس نے یہ کام کیے تھے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہا تھا کہ تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، کہ تم وہ کوئی بے حیائی کرنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی ہے، پورے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی ہے. انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر ان سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، تم تو بہت ہی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. اور پھر دوسری جگہ یہ فرمایا اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون، کہ تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کہ تم اس طرح عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو اور وہاں سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہتے ہو، تم واقعی بالکل ہی بیوقوف لوگ ہو. تو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کے احکام ایسے لوگوں کے لیے جو ہم جنس پرستی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو قانونی مقام دے رہے ہیں. یورپ والے تو کر رہے ہیں، ان کے ہاں تو باقاعدہ قانون بن گئے ہیں کہ عورت عورت سے اور مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. تو کیا یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا انتظار ہے کہ وہ پتھر برسا دے تم پر؟ یہ سیلاب کافی نہیں ہے کہ چاروں صوبوں میں سیلاب جو ہے وہ پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. زلزلے آتے ہیں تو پورے ملک کو ہلا دیتے ہیں، بارشیں آتی ہیں تو پورے ملک کو ڈبو دیتی ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ جب اس قسم کے بدترین حکمران ہم پر مسلط ہوں گے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی رحمتیں تو نہیں بچائے گا. رحمتیں تو آتی ہیں اگر بارش برستی ہے تو جانوروں کے لیے آتی ہے. یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جانور نہ ہوتے، یہ معصوم جانور، تو تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو. اور پھر اسی قوم نے جو حضرت لوط علیہ السلام کو جو جواب دیا تھا، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ نکالو ان کو، آل لوط کو اپنے بستی سے نکال باہر کرو، اس لیے کہ یہ بڑے پاکیزہ بننا چاہتے ہیں، بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں، تو ان کو نکال باہر کرو. تو یہ ان کا جواب تھا. اور اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل فرمایا؟ سورہ ہود میں پڑھ لیجئے، فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے جو اوپر کا حصہ تھا نیچے کر دیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی جس پہ وہ سب کچھ ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ظالموں سے کچھ بعید نہیں ہے. تو یہ دیکھیے کہ وہ بستی، وہ علاقہ، وہ شہر جس کی 4 لاکھ افراد تھے، 4 لاکھ افراد وہاں پہ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کہ ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے، جس کے لیے یہاں پہ میدان تیار کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں پھر کیا حکم آیا کہ یہی فرمایا کہ اس بستی کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جبریل علیہ السلام کو کہ اس بستی کو اٹھاؤ، زمین سے اٹھا کے آسمان پر لے جاؤ اور زمین پہ اٹھا کے پٹخ دو. اس میں سب تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جانور بھی تھے، حیوان بھی تھے، سب کچھ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. جو قوم بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے اس کے لیے پھر یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، یہی اس کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اس کو بالکل اس زمین پہ نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. تو وہی ہوا
کہ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا، اور پھر اس کے اوپر یہی نہیں، اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، اس قوم پہ پتھروں کی بارش ہو گئی۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھ لیجئے اردن میں، یا پھر کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے کہ وہ جو دریائے میت ہے، بحر المیت، وہ کیا ہے؟ وہی جگہ ہے جہاں پہ اس قوم کو اللہ نے عذاب دیا تھا۔ وہ ایسا ایک جھیل ہے پانی کی جس میں کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی چیز زندہ نہیں رہتی اس میں، زمین سے سب سے نیچے کا علاقہ ہے، سطح سمندر سے سب سے نیچے کا علاقہ ہے وہ، جس پہ یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کا پانی اتنا بھاری پانی ہے کہ اس میں کوئی ڈوب نہیں سکتا، سارے کیمیکلز ہیں اس میں سے، نہ وہ پانی پیا جا سکتا ہے، نہ اس میں نہایا جا سکتا ہے، نہاتے وہی ہیں جو کہ پھر اپنے جلدی بیماریوں کے لیے، لیکن جہاں عذاب نازل ہوا ہو وہاں شفا کہاں آ سکتی ہے؟ وہاں شفا نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی ہمیں دکھا دی ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بار بار وارننگ دیتا ہے، بتاتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے لوگوں پر جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان پہ لعنت کی ہے، ملعون ہیں ایسے لوگ، اور یہی کہا ہے کہ جو بھی ایسا عمل کرتا دیکھو اس کو، تو ایسے کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ سزا یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی ہم جنس پرستی میں اس حد تک جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم جنس پرستی کرنے والے جو کہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو وہی لوگ ہیں جن کو نہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو چیز بتا دی اپنے قرآن میں اس پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ان کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور نہ نماز کے وہ پابند ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتی، اس لیے کہ نماز ہی لوگوں کو اس چیز سے روکتی ہے، نماز اس چیز سے روکتی ہے، جو بے حیائی فحاشی وارے کرنے والے لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ نماز اس کو روکتی ہے، نہ یہ نماز کے لوگ کرنے والے ہیں، نہ پڑھنے والے ہیں، نہ اس کے علاوہ اور کوئی کام کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے، تبھی وہ اسی کام کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ اس حالت پہنچ چکی ہے کہ جو اس کو قانون بنا کے اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ تو انسان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ ذاتی مسئلہ کیسے ہو گیا جب پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے؟ معاشرے میں اس قسم کی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ریپ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس قسم کی یہ خرافات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ ذاتی مسئلہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو پورے معاشرے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، جبکہ ہمارے دین نے اس کا علاج کیا، اس کے مسائل بیان کیے۔ ایسا شخص جس کے بارے میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کے لیے پھر احکام دے دیے، اس کی نماز کے احکام، اس کے باقی عبادات کے احکام، اس کے شادی بیاہ کے احکام، اس کی وراثت کے احکام، یہ سب چیزیں بیان کر دی گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو کہ جن کی ظاہر نہ ہو، جیسے میں نے عرض کیا شروع میں ہی، جن کے بارے میں ظاہر ہو چکا ہے وہ لوگ اس معاملے میں بالکل ہی ان کے احکام واضح ہیں، جو واضح ہو چکا ہے وہ واضح ہے، جو مرد ہے اس کو مرد بنا دیا جاتا ہے، اور جو عورت ہے اس کو عورت بنا دیا جاتا ہے، اور جو اس قابل نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے اس کا تعین کرنا، تو اس کے لیے احکام دے دیے گئے ہیں کہ اس کے کیا احکام ہیں۔ تو یہ ہے شریعت نے اس بارے میں بالکل واضح کر کے بتا دیا ہے ہمیں، تو لہذا پھر یہ چیز بالکل واضح ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو اصلاح جنس ہے کہ جنس کی اصلاح کرنا، کہ جہاں پر بھی کوئی اس قسم کا معاملہ ہے تو اس صورت میں پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے علاج کیا جا سکتا ہے،
لیکن جہاں نہیں ہے اس میں بھی ڈاکٹر سے ہی مشورہ کیا جائے گا۔ لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی یہ شخص کہے کہ نہیں میں مرد نہیں میں عورت ہوں، کہ میرے اندر زنانہ خیالات زیادہ آتے ہیں، یا عورت کہے کہ نہیں میں مرد بننا چاہتی ہوں میرے اندر مردانہ خیالات زیادہ آتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ کچھ کر لے، اس لیے کہ پہلی بات ہی کہ یہ شیطان کا ایک منصوبہ ہے۔ شیطان نے کہا تھا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدلا جائے گا۔ یہی ہے وہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا، کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے وہ عورت بن جائے، ایک انسان کو عورت بنایا ہے وہ مرد بن جائے، اور اپنا نام بدل لے، اپنی جنس بدل لے، اپنا شناختی کارڈ میں نام غلط اپنی وہ جنس تبدیل کروا لے، تو یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ چیز کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس کے اوپر سزا دی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو کہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مجرم ہیں، اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے جنہوں نے یہ قانون بنائے ہیں ایسے۔ اس کی ضرورت کیا ہے اس ملک میں؟ لیکن یہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اس ملک سے شرم و حیا ختم کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں وہی مرد اپنی ہم جنس پرستی لانا چاہتے ہیں، قوم لوط والے اعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک قانونی چھتری دینا چاہتے ہیں کہ یہ قانون بن چکا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے کسی صورت بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ چیزیں نہ اسلام میں جائز ہے نہ شریعت میں جائز ہے، کسی طور پہ بھی اس کی جواز نہیں ہے۔ ان کو ملعون کہا گیا، یہ لعنتی ہیں، ایسے شخص لعنت کے قابل ہیں کہ ان کے اوپر ایسی لعنت برسائی جائے کہ جس کے لیے یہ کسی قابل نہ رہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو بہرحال یہی چیز جو ہے یہ ہمیں سمجھنی چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ اگر اس معاشرے میں اس قسم کی بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور اس قسم کا یہ فکری الحاد یہ پیدا کیا جائے گا تو یہ معاشرہ کہاں جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی حدود کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود بیان کر دی ہیں، وراثت کے احکام میں صاف کہہ دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو ملیا میٹ مت کرنا۔ اب آپ خود بتائیے کہ ایک شخص جو مرد ہے اب وہ عورت بن گیا تو اس کا پھر حصہ کتنا دیا جائے گا؟ مرد کے اگر 2 حصے ہیں تو عورت کا تو 1 حصہ ہے، اب وہ محروم ہوگا۔ اگر وہ عورت ہے اس کا 1 حصہ ہے تو مرد بن گیا تو کیا اس کو 2 حصے دے دیے جائیں گے؟ تو یہ وراثت سے بھی کھلواڑ ہو گیا، وراثت کے احکام بھی برباد ہو گئے، وراثت کے احکام بھی سب تباہ و برباد کر دیے۔ تو یہی چیز انسان کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ پھر محرم ہونے کا ہے کہ کتنے ہی رشتے جو ہیں وہ محرم ہوتے ہیں۔ اگر ایک مرد جو عورت بن چکا ہے کیا عورتوں کی محفل میں بیٹھے گا؟ کیا عورتوں کے واش روم میں جائے گا؟ کیا عورتوں کی تمام جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان سے گزرے گا؟ بتائیے، یہ کہ آسان نہیں ہے اس کام کو اس طرح کرنا کہ ہم نے اپنی جنس بدل لی ہے، نہیں، پورے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ مر جائے گا یا مر جائے گی تو اس کو غسل کون دے گا؟ جبکہ ہمیں شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر مرد ہے تو مرد اس کو غسل دیں گے، عورتیں نہیں دیں گی۔ اگر عورت ہے تو اس کو عورتیں غسل دیں گی، مرد نہیں دیں گے۔ اب اس کو غسل کون دے گا جو ہجڑا بن چکا ہے؟ تو اب بتائیے، یہ احکام ہے، شریعت ہے، کوئی کھیل کود نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے کہ جو اس طرح آپ جو چاہیں کر لیں، جس طرح چاہیں اس سے شریعت سے کھیل لیں، جس طرح چاہے قانون بنا لیں، جس طرح چاہے لوگوں کو ایک عریانی بے حیائی کی طرف لے جائیں۔ تو میں نے جیسے بار بار اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ہم جنس پرستی کی طرف ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے کہ اب مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، اس کے لیے بھی قانون آ جائے گا۔ پھر جب یہی ہے، ہمارے گونگے اور بہرے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں، تو وہ یہی کریں گے کہ اگلا قانون یہ نافذ کر دیں گے کہ جو چاہے کر لے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی
ये केस आ चुका है जहाँ पे एक मर्द दूसरे मर्द से शादी करना चाहता है, उससे निकाह करना चाहता है। तो ये चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक हैं, इंतहाई ख़तरनाक है इस माशरे में, इस मुल्क में, कि जहाँ पर हालत या नौबत इस हद तक पहुँच जाए और इस किस्म की इतनी ख़राबी पैदा हो जाए, तो बताइए फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। यही चीज़ हमें समझनी चाहिए, इनको समझानी चाहिए इन लोगों को जो कि इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जिस मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं, जहाँ पे हर चीज़ का ख़त्म करना चाहते हैं कि यहाँ पे शर्म व हया सब ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस मुल्क में सही माना में इस्लामी निज़ाम नाफिज कर सकें, यहाँ पे अल्लाह की किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नाफिज कर सकें। सही माना में ये अहकाम नाफिज हों तभी ये अमन आ सकता है, तभी सही माना में इत्मीनान आ सकता है, तभी सही माना में अल्लाह की नेमतें आ सकती हैं, अल्लाह के अज़ाब से बच सकते हैं। लेकिन जब अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह अल्लाह के अज़ाब आते रहेंगे। यही उसकी वार्निंग है, यही उसकी तंबीह है कि बच जाओ। जो कुछ हम देख रहे हैं वो यही है, ये सब हमारे आमाल की खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने दीन की तरफ वापस आ जाएं, अल्लाह की किताब की तरफ वापस आ जाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ वापस आ जाएं। उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारी नजात है, वही हमारे लिए आखिरत में बेहतरीन ज़रिया बन सकती है, तोशा बन सकती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। इबादल्लाह, उरीदु अन उहद्दिसकुम हदीसन बिन्निस्बति लिफ़ाहिशति क़ौमि लूत वमा हुवा अस्सबबु लिअजलि अन नतकल्लम फ़ी हाज़ल मौज़ूअ वहुव अन्न अल-बर्लमान अल-पाकिस्तानी क़द सादक़ अला क़ानून अल-मिस्लिय्यीन फ़ी आम 2018 व अस्दर फ़ी हाज़ा अल-क़ानून बिअन्नहु यजूज़ु लिअय्यि शख़्सिन अन युग़य्यिर जिन्सहु मिन रजुलिन इला इम्रअह व मिन इम्रअतिन इला रजुल। फबिनाअन अला ज़ालिक अस्दर हाज़ा अल-बर्लमान हाज़ा अल-क़ानून الذي لكي يفتح الباب أمام الشذوذ الجنسي وأمام المثليين أن يفعلوا ما يشاءون وأن يرتكبوا من الفواحش ما يشاءون وأن يجعلوا هذا البلد الآمن المسلم بلداً تشتهر فيه هذه الدعارة وهذه الفحش ومثل هذه الأمور ولم يروا ماذا فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله. فهذا القوم الذي جاءت به قوم لوط ولم يزل نبي الله لوط عليه السلام بقومه يحذرهم وبالعقاب ينذرهم وبالجبار يذكرهم
وبشناعة الأمر يرهبهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وفي آية أخرى: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. لكنهم لم ينتهوا بل طغوا واستكبروا وبغوا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عجبا ورب لانتكاس الفطرة واستطالة الضرر جريمة آل لوط الذين يستحقون بها الطرد من القرية والتهجير، أنهم أناس يتطهرون وعن الفواحش يتعففون. أما معاقرة الفواحش والمحرمات فهذه من باب الحريات قالها هؤلاء الناس، وتبعهم من كل جيذ من الشذاذ أسافل يطالبون بالحرية الجنسية. زعموا وكذلك الذين يريدون المثلية رفعوا هذه الراية. أفلا في التاريخ نظروا فاعتبروا وخافوا العقوبات الإلهية وارتدعوا؟ فهي عقوبة العظيم القهار بهؤلاء الناس عقوبة لم يسبق لها مثيل بين الأمم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها وسافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يا الله، ثوان معدودات حتى جاءت الصيحة فاجتثت أراضيهم بما فيها قصورها ودوابها ورجالها ونساؤها. رفعت لعلياء السماء حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والصياح والصراخ والبكاء، وكان عددهم 400,000 شخص كما ذكر ابن كثير وغيره. ثم قلب القرية فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودمدم بعضها بعضا فجعل عاليها سافلها ثم اتبعها حجارة من سجيل. الله أكبر، ما أشد بطش الله، ما أشد عذابه، ما أقوى عقابه. أخذه أليم وعذابه عظيم. نعوذ بالله من عذابه، نعوذ بالله من عذابه. عباد الله، فمثل هذه الأعمال التي ارتكبوها شذوذ جنسي وانتكاس فطري وفساد أخلاقي صاحبه متعلق بالفسق والسور والمردان والغلمان. كما يقول ابن القيم رحمه الله: نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرها من النجاسات من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا. وكفى عقوبة لهذه الجريمة النكراء لعنة فاطر السماوات والأرض. فقد أخرج أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولذلك اتفق الصحابة على قتل مثل هؤلاء الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهؤلاء الذين يأتون بهذا الأعمال فما تجرأت نفس على هذه الفاحشة والمثلية إلا عند ضعف الإيمان ومراقبة الله وترك الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وصحبة السوء، يرغبون في الحرام ويجرون للآثام. وهذه المقاطع والمشاهد والصور ما أعظم فيها من الشر والشرر. فاحفظوا أبناءكم وبناتكم
رب الابن رجلا برجوليته يعتز، والبنت بنتا بأنوثيتها تتجمل. احفظوهم من التعري، وجنبوا المجالس عبارات الابتذال المسف وكلمات التشهي. وبعد أن شعوب العالم اليوم ولا سيما أهل الإسلام يغزون بالمثلية الجنسية والشذوذ الجنسي، يغزون بعمل قوم لوط وإتيان الرجل رجلاً مثله وسحاق المرأة مع المرأة، بل أصبح الذكر يجري عمليات تجعله كالمرأة صورة وأعضاء، وأصبحت الأنثى تجري عمليات تجعلها كالرجل صورة وأعضاء. ثم وصلوا إلى زواج الرجل بالرجل ومعاشرته له كالمرأة، وزواج المرأة بالمرأة ومعاشرتها لها كالرجل. وحارب أهل الغزو الماكر الفاجر المفسد في سبيل نشره وفرضه الدول والحكومات والشعوب والمصلحين والعقلاء والنملاء بتهمة تضييق الحريات والتعدي على حقوق الإنسان، واستعانوا عليهم بمنظمات متعددة. ومن الشكر لله أن هناك بلداً الذي يحارب مثل هذه الأمور، فقد وقفت المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والأممية من هذه الجريمة موقفاً مشرفاً ثابتاً راسخاً ممانعاً لإقرار هذه الشذوذ وتشريعاته، متحفظاً على عدم التوقيع على محاذاته. فهذا كله إن لم نمنعها فإن ذلك عند الله عظيم، فهو لا يرحم ولا يخفف على هذه الأمم، إنما يعاقبها بالعذاب الشديد، فإن أخذه أليم شديد. عباد الله رحمكم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.